بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما. محترم سامعین حضرات، جمع پیارے دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف کی بریائی و بڑائی، بلندی بزرگی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا ایک تنہا خالق و مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم اس اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ محتاج ہیں۔ اگر ہم اس اللہ رب العالمین کی تعریف لکھنے کے لیے ساتوں سمندر کے پانی کو شہائی بنا لیں گے، دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا لیں گے، زمین اور آسمان کو ورق بنا لیں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس وحدہ لا شریک کی مکمل تعریف کبھی بیان نہیں ہو پائے گی۔ اس کے بعد لا کہا کرو رہا درود و سلام کی بارش ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، بالخصوص عموماً سید الانبیاء سید المرسلین، آمینہ کے لال خدیجہ کے شوہر، فاطمہ کے ابو، عائشہ کے سردار جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، آج ہم سبھی لوگ یہاں پر خطبہ جمعہ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔
میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میری زبان سے حق بات نکالے اور آپ تمام حضرات کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو اور اس کے بعد سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، ہم میں سے ہر ایک شخص خطا کار اور گناہ گار ہے، لیکن خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو ہم میں سب سے زیادہ توبہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا اور اس سے صدق دل کے ساتھ بار بار معافی طلب کرنے والا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہو۔ اور خطا کار انسان اپنی خطاؤں سے توبہ تب کرتا ہے جب وہ ان کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، لیکن سچا مومن تو ہوتا ہے وہ ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے فوراً اس سے معافی مانگ لیتا ہے۔ جو سچا مومن ہوتا ہے وہ ان گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد فوراً اللہ ذوالجلال والاکرام کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے بار بار معافی طلب کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسا وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ یہ ابھی مجھ پر گر پڑے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، جبکہ ایک فاجر اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کی ناک پر آ کر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اڑ کر چلی گئی۔ جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم متعدد گناہ کے اوپر گناہ کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ ملک ذوالجلال والاکرام کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس سے معافی مانگ کر اسے راضی کر لیں اور اس کے عذاب سے بچ جائیں۔ اور بہت سارے مسلمان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہیں ان گناہوں کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں۔ مثلا درباروں مزاروں پر جا کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے امید وابستہ کرتے ہیں یا انہیں اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ بناتے ہیں اور مشکلات میں ان کو پکارتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ ان شرکیہ افعال کے ذریعے اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ کرے اگر اسی حالت میں اگر ان کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے جہنم رسید کر دے گا والعیاذ باللہ۔ اس کے برعکس وہ اپنے اس طرز عمل پر بالکل مطمئن دکھائی دیتے ہیں، اور اگر کوئی موحد انہیں شرک سے ڈرائے اور عقیدے توحید کی اختیار کرنے کی نصیحت کرے تو وہ شرک سے برات اور سچے دل سے توبہ کرنے کی بجائے اس کے گلے پر چڑھ جاتے ہیں، یا کم از کم اسے مختلف القاب سے نوازتے ہیں، اسے مختلف القاب سے نوازتے ہیں، اس کی دعوت کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھتے۔ اسی طرح آپ بہت سارے مسلمانوں کو کئی بدعات میں اس طرح منہمک پائیں گے کہ وہ انہیں دین کا لازمی حصہ تصور کرتے ہیں، اور اگر کوئی متبع سنت انہیں دین میں بدعات ایجاد کرنے کی سنگینی پر منتبہ کرے اور انہیں اس بات سے آگاہ کرے کہ دین میں ہر نیا کام جس کا ثبوت قرآن اور حدیث اور تعامل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نہ ملتا ہو وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، تو وہ توبہ اور استغفار کی بجائے اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی برا کام تھوڑا ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ گویا وہ ان بدعات پر یوں مطمئن نظر آتے ہیں کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی بجائے اس کو ناراض کر رہے ہیں، اور قیامت کے روز جب یہ لوگ حوض کوثر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو انہیں دھکے دے کر پیچھے ہٹا دیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہیں گے کہ وہ لوگ دور چلے جائیں جنہوں نے میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ شرک و بدعات کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے جرائم ہیں جو آج مسلمانوں میں بری طرح رچ بس چکے ہیں، اور مسلمان ان کے ایسے گھوگر ہیں کہ انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ مثلا 5 فرض نمازوں کو ادا نہیں کرتے، ان کے عدم ادائیگی یا ان میں سستی اور غفلت کرنا، فرض روزے رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے کنارہ کشی اختیار کرنا،
استطاعت کے باوجود فریضہ حج کی ادائیگی سے ٹال مٹول کرنا، والدین کی نافرمانی اور رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، لین دین کے معاملات میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور فراڈ کرنا، جوئے بازی، رشوت خوری اور سودی لین دین کرنا، مسلمانوں سے حسد کرنا، ان کے بارے میں بغض اور کینہ رکھنا وغیرہ، یہ ایسے گناہ ہیں انہیں انتہائی معمولی سمجھ کر ان کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جبکہ ان کا ارتکاب کرنے والے اپنے اندر ان کی نرارت محسوس کریں یا اپنے اوپر پہاڑ جیسا بوجھ تصور کریں یا اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے خوف کھائیں اور پھر اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے مغفرت طلب کریں اور اسے راضی کر کے اپنی اصلاح شروع کر دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے، انکم لتعملون اعمالا ہی یدکن فی اعینکم من الشعر ان کننا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، بے شک تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہے، یعنی معمولی ہیں، جبکہ ہم انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مہلک گناہوں میں شمار کرتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کی تربیت یافتہ لوگ تابعین کرام موجود تھے، اور یقیناً وہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے بہتر دور تھا، اور اس میں وہ بڑے بڑے گناہ یا تو بالکل ناپیدا تھے یا انتہائی کم تھے، جنہیں آج کے دور میں یا تو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا یا انتہائی معمولی سمجھ کر ان کا سر عام ارتکاب کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے دور میں لوگوں کو جن معمولی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھتے، ان کے بارے میں فرمایا کرتے کہ ہم انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مہلک گناہ میں شمار کیا کرتے تھے۔ اگر حضرت انس رضی اللہ عنہ آج کے دور میں ہوتے اور لوگوں کو شرک و بدعت، بدکاری، ڈاکہ زنی، قتل وغیرہ، سودی لین دین اور فحاشی و عریانی جیسے کبیرہ گناہوں میں مبتلا دیکھتے تو وہ معلوم نہیں کیا کہتے۔ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا تعلق ہے تو اس میں اگر کسی مسلمان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتا تھا جب تک وہ سچی توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس گناہ کی سزا کے لیے پیش نہ کر دیتا۔ اس سلسلے میں ہمیں 3 واقعات ملتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جو زنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ رب العالمین کی حد کو پامال کیا ہے، لہذا آپ مجھے پر وہ حد قائم کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرپرست کو بلایا اور اسے حکم دیا، احسن الیہا فاذا وضعت فاتنی بہا، اس سے اچھا سلوک کرو اور جب یہ بچہ جنم دے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اس پر عکس کیے جائے اور اسے رجم کر دیا جائے۔ جب اسے رجم کی سزا دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ نمازہ پڑھائی۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس بدکار عورت کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من اہل المدینة لو سمعتهم وهل وجدت توبة افضل من جاد بنفسها للہ تعالی۔ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اسے اہل مدینہ کے 70 افرادوں میں تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس سے اچھی توبہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنی جان ہی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی ہے۔ نمبر 2، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُحَقَ اِرْجِعِي فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، تم پر افسوس ہے، جاؤ اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کر لو۔ ماعز رضی اللہ عنہ تھوڑی دور گئے اور پھر واپس لوٹ آئے، دوبارہ کہا، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر وہی جواب دیا کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کر لو۔ وہ تھوڑی دور اور جاتے ہیں اور واپس لوٹ کر آتے ہیں، پھر یہی عرض کرتے ہیں، یا
رسول اللہ یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی انہیں وہی جواب دیا۔ اس کے بعد جب وہ چوتھی مرتبہ آئے اور وہی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیما اطہرک فیما اطہرک، تم کس چیز سے پاک کروں، تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ تو انہوں نے کہا زنا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا کیا ان کا دماغی توازن ٹھیک ہے؟ تو لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہاں ان کا دماغی توازن بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا انہوں نے کہیں شراب تو نہیں پی رکھی؟ چنانچہ ایک آدمی ان کے پاس گیا اور ان کے منہ کو سونگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ ان کے منہ سے شراب کی بو محسوس نہیں ہوتی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے واقعتاً زنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رجم کی سزا نافذ کرنے کا حکم صادر فرمایا اور اس کے مطابق ان پر یہ سزا نافذ کر دی گئی۔ پھر لوگوں میں دو گر وہ بیان کی گئے، انہوں نے کہا ماعز ہلاک ہو گئے، ماعز ہلاک ہو گئے اور ان کے گناہوں نے انہیں گھیر لیا، اور دوسرے نے کہا ماعز کی توبہ سے اچھی توبہ کوئی نہیں ہو سکتی، ماعز کی توبہ سے اچھی کوئی توبہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گزارش کی کہ مجھے پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے۔ وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ انہیں رجم کی سزا دی جائے، انہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے۔ بعد ازاں 2-3 روز گزر گئے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں تشریف لائے، انہیں سلام کہا اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا استغفروا لماعز بن مالک، تم ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ تعالی ماعز بن مالک کو معاف کرے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت بین امۃ لو سمعتهم، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے اگر اسے لوگوں کے ایک گروہ میں تقسیم کیا جائے تو ان سب کے لیے وہ توبہ کافی ہو جائے گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غامدیہ عورت آئی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَيُحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، تم پر افسوس ہے، جاؤ اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے بھی اس طرح واپس لوٹا رہے ہیں جیسے آپ نے ماعز کو لوٹا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا میں اسی سے ہی تو حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو وہ تم ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی نہیں، یہاں تک کہ تم بچے کو جنم دے دو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے اس خاتون کی کفالت کی یہاں تک کہ اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو اطلاع دی کہ اس خاتون نے بچہ جنم دے دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم ابھی رجم نہیں کرتے کہ اس کے بچے کو اس طرح چھوڑ دیں اور اسے دودھ پلانے والا کوئی نہ ملے۔ تو ایک انصاری نے کہا اے اللہ کے نبی اس کی رضاعت کی ذمہ داری میرے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بچہ جنم دینے کے بعد فوراً وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے اپنے بچے کو کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لپیٹا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے دودھ پلاؤ یہاں تک کہ دودھ پینا چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ عورت چلی گئی، پھر کچھ عرصہ بعد واپس لوٹ آئی۔ اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے اور اب یہ کھانا کھانے کے قابل ہو چکا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک مسلمان کے سپرد کر دیا اور خاتون کے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ اس کے سینے تک کھدائی کی جائے اور اسے رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے اسے رجم کیا۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آئے، ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا جس سے اس کے خون چھینٹے
دیکھے ان کے چہرے پر آ اڑے، انہوں نے کہا، اسے برا بلا کہا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ یعنی جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے سر پر ایک پتھر مارا جس سے اس عورت کا خون ان کے چہرے پر آ اڑا، تو انہوں نے اس عورت کو برا بلا کہا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہلن یا خالد فوالذی نفسی بیدی لقد تابت توبۃ لو قالها صاحب مقص لغفر لہ۔ خالد ٹھہر جاؤ، خالد ٹھہر جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ایک ٹیکس لینے والا ظالم بھی ایسی توبہ کرتا تو اسے بھی معاف کر دیا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ ان تینوں واقعات سے ثابت ہوا کہ اس امت کے اول دور میں جو کہ سب سے بہتر دور تھا، اگر کسی مسلمان سے کوئی بڑا گناہ ارتکاب ہو جاتا یا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ اسے اپنے اوپر ایک شدید بوجھ کی طرح محسوس کرتے اور اسے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتے، اور یہی ایک سچے مومن کی نشانی ہوتی ہے جو گناہوں کو اپنے اوپر بوجھ کی طرح سمجھتا ہے، جو اپنے اوپر اپنے گناہوں کو ایک پہاڑ کے بوجھ کی مانند سمجھتا ہے کہ وہ کب اس کے اوپر آ کر گرے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ بے چین ہو جاتا ہے، اصلی مومن، سچا مومن بے چین ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور اس وقت تک اسے چین نصیب نہیں ہوتا جب تک وہ بیچارہ جب تک وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا اور اس کے داغ صاف نہیں ہو جاتے۔ فرمان الہی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں اور برائیوں کو اپنے نام اعمال سے مٹانے کے لیے سب سے پہلی نیکی توبہ و استغفار ہے۔ مومنوں کی توبہ و استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو بھی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنوں تم سب کے سب اللہ کی جانب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر مومنین سچی دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس سے معافی طلب کریں تو دنیا و آخرت میں کامیابیاں ان کے قدم چومیں گی۔ نیز فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یرحمکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والوں تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نبی اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخشش دے دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کرنے والوں کے لیے 4 فوائد بیان کیے ہیں، جن میں سے نمبر 1 ہے ان جنتوں میں داخلہ جن کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے آجو باجو ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، ان کے چہرے نور ہو جائیں گے۔ تیسرا، روز قیامت کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا، اور چوتھا، اس روز ان کا نور جو ان کے آگے اور دائیں بڑھ رہا ہوگا۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے مومنین اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اس سے معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے جو اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے ہیں اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لا اتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ، اے لوگو تم اپنے رب کی طرف توبہ کرتے رہا کرو، اللہ کی قسم میں ایک دن میں سے 100 مرتبہ اللہ کی جانب میں توبہ کرتا ہوں۔ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، حالانکہ آپ امام الانبیاء تھے، آپ تمام انبیاء کے سردار تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور زیادہ توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ توبہ کرنا انبیاء اکرام علیہم السلام کا شیوا ہے۔ جی ہاں، توبہ کرنا انبیاء اکرام علیہم السلام کا شیوا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو جب شیطان نے بہکایا اور ان دونوں نے اس درخت کو چھو دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی طرف لوٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کی طرف لوٹا دیا، اور انہوں نے اعتراف خطا کے ساتھ یوں توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر کو طوفان کی موجود میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو شفقت پدری سے متاثر ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کو پکار اٹھے کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتاتے ہوئے بیان فرمایا کہ آپ کا بیٹا چونکہ آپ پر ایمان نہیں لایا اس لیے وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، آپ کو تنبیہ کی جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے، اس کا سوال مت کیجئے ورنہ آپ نادانوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے بیان فرمایا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں تجھے سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھے آگوش رحمت میں نہ لیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک آدمی کو مکہ مارا اور اس کی موت واقع ہو گئی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور وہ اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یوں بخشش طلب کی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے لہذا تو مجھے معاف فرما دیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمایا گیا اور وہ جب یہ سمجھ گئے کہ واقعتاً آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے تو وہ فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے مغفرت طلب کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَظَنَّ دَاؤُودَ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَكَعًا وَأَنَابَ، اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، بس وہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے لگے اور سجدے میں گر گئے اور ہماری طرف انہوں نے رجوع کیا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اور جہاں تک امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ اس قدر کثرت سے استغفار اور توبہ کرتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا 100 مرتبہ سنا کرتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول فرما، یقیناً تو ہی خوب توبہ قبول کرنے والا بڑا معاف کرنے والا ہے۔ برادران اسلام، آج ہم لوگ بہت سارے گناہ ارتکاب کر رہے ہیں، بہت سارے کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، صغیرہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں محسوس تک نہیں ہو رہا کہ ہم نے گناہ کیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اپنے گناہوں سے بچے، گناہ کرنے سے بچیں، اور اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم ان گناہوں سے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، سچی توبہ کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔